الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جو کہ ہمارا یہ پروگرام انفارمیشن سے بھرپور ہوتا ہے اور بالخصوص آپ کو بیان کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، ان کی پیاری زندگی سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ بھی آپ کو بیان کرنا ہے، ایک کلام بھی آپ کو سنانا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ نے جب لگا ہی لیا ہے کڈز مدنی چینل تو کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے، بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور جہانزیب بھائی بھی موجود ہیں۔ جہانزیب بھائی، آپ سے کلام بھی سننا ہے انشاءاللہ، لیکن پہلے بیان کریں گے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ 100 مرتبہ۔ فرمایا جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، دنیا کے اندر بھی برکتیں اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں پھر ذوق و محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ میں درود پڑھا رہا ہوں، آپ نے پڑھنا ہے، پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ ہمارے ساتھ جہانزیب اتاری بھائی موجود ہیں۔ جہانزیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی اللہ کا شکر ہے بحمداللہ تعالی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کیا سنائیں گے آج آپ؟ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر پر مدینے میں۔ کیا بات ہے، کس کا لکھا ہوا کلام ہے یہ؟ امیر اللہ سنت کا، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام ہے، آپ کی زبانی سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر
رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبر فاطمہ حیدر مدینے میں شبر فاطمہ حیدر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر مدینے میں سبحان اللہ بہت ہی پیارا کلام ہے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. امیر اہل سنت کیا ہی خوب جو ہے وہ آخری شعر کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مدینہ اس لیے عطار جان اور دل سے ہے پیارا. جانو دل سے ہے پیارا کیوں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. کہ نبی پاک علیہ السلام کا روضہ اس جو ہے وہ شہر کے اندر ہے, وہ شہر مصطفیٰ ہے, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے. تو اس شہر سے جو ہے وہ ہمیں اسی وجہ سے محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار مکے کی اور بار بار مدینہ منورہ کی بات اب حاضری عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جان زیب بھائی کتنا مزہ آئے گا. آپ نے آج یہاں کلام پڑھا ہے, یہ کڈز مدنی چینل کا اسٹوڈیو ہے, آپ نے لائف آف محمد پروگرام چل رہا ہے, آپ نے یہاں پر یہ کلام پڑھا ہے کہ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں, اور پھر آپ وہاں پہنچ جائیں اور گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہوں اور پھر وہاں یہ پڑھ رہے ہوں کہ حاضر ہیں درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں. یہ کلام پڑھ رہے ہیں میں صحن حرم میں آیا ہوں, میں مسجد نبوی میں آیا ہوں. یہ کلام آپ وہاں پڑھیں تو اس کا پھر ایک اپنی مزہ اور لطف ہوگا. اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ بات اب حاضری سے مشرف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس میں آپ کو بیان کریں گے ایک بڑا پیارا سا واقعہ, اور وہ واقعہ کیا ہے, اس سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے, سیکھنے کو کیا مل رہا ہے, یہ سب کچھ بیان کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کریں گے اور وہ واقعہ ہے حضرات حسنین کریمین کا.
حسنین کریمین کن کو کہا جاتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ حسنین کریمین کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ میں بتاؤں آپ کو، امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ، جو کہ جناب مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسنین کریمین۔ یہ حسن حسین ان دونوں کو مل کر حسنین کریمین بنا دیا گیا ہے۔ خیر، دن کا وقت تھا، مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ کیا ہی شاندار مجلس لگی ہوئی ہے کہ اس مجلس کے روح رواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس مجلس، اس محفل کے شرکاء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے، اور دوپہر کا وقت ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی دوران ایک صحابیہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا گھبرائی ہوئی نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اب صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے، نبی پاک اسلام بھی تشریف فرما ہے، جناب ام ایمن حاضر خدمت ہوتی ہیں، اور کس طرح ہے؟ پریشان ہیں۔ کیا ہے؟ گھبرائی ہوئی ہیں، پریشان ہیں، ٹینشن کے اندر ہیں، اور آ کر عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرات حسنین کریمین، مطلب کہ امام حسن اور امام حسین لاپتہ ہو گئے۔ لاپتہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ گم ہو گئے، مل نہیں رہے، وہ کہاں ہیں کسی کو نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کہاں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنیں، نبی پاک اسلام نے یہ خبر جیسے ہی سنی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اٹھو اور میرے بیٹوں کو تلاش کرو، بھئی دیکھو کہاں ہیں، وہ کدھر رہ گئے ہیں، کہیں جو ہے وہ شہر سے باہر چلے گئے ہیں، مثال ہے کہ کسی گلی میں ہیں، کہاں چلے گئے، ذرا تلاش کر کے آؤ ان کو۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جس صحابی کا منہ جس طرف تھا وہ اسی طرف چل پڑے، کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ جاؤ تلاش کرو، تو جن صحابی رسول کا منہ جہاں تھا وہ اسی طرف چل پڑے، راستے کے اندر جا رہے ہیں، وہ تلاش کر رہے ہیں، سارے صحابہ کرام تلاش کر رہے ہیں، نبی پاک اسلام بھی ایک طرف چل پڑتے ہیں اور جو ہے وہ جا رہے ہیں، اپنے نواسوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ چلتے چلتے ایک پہاڑ آ گیا، اور نبی پاک اسلام جب اس پہاڑ کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک اژدہا اپنی دم پر کھڑا ہے۔ اژدہا سمجھتے ہیں؟ ڈریگن، اژدہا، بڑا والا سانپ، وہ اپنی دم پر یوں سمجھ لیں کہ کھڑا ہے، کنڈلی مار کر کھڑا ہے، اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ کین یو امیجن کہ سانپ ہے، سانپ بھی چھوٹا سانپ نہیں، بڑا سانپ ہے، اور اس کے منہ سے کیا نکل رہی ہے؟ آگ نکل رہی ہے، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، آگ کے بھپکے نکل رہے ہیں، آگ نکل رہی ہے منہ سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس اژدہے کے قریب میں ہی امام حسن بھی، امام حسین بھی وہیں ہیں۔ اب جب یہ منظر جو ہے وہ دیکھا، اور ظاہر ہے وہ اس عمر کے اندر جو ہے وہ کوئی ان کی بہت زیادہ عمر نہیں تھی، وہ ایک چھوٹی عمر کے ہی تھے، مطلب عمر کے حساب سے بات کر رہا ہوں، کم سے نہیں تھے، تو اب وہ اژدہا بھی ہے، اس کے منہ سے آگ نکل رہا ہے، تو نبی پاک اسلام نے اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ بھی حضرات حسنین کریمین وہیں قریب ہی ہیں، اور ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے، ایک دوسرے کو انہوں نے یوں کہہ لیں کہ حق کیا، ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے۔ اب کیا ہوا، یہ دیکھتے ہی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تیزی سے اژدہے کی طرف بڑھے۔ اب اژدہے نے جیسے ہی دیکھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو ڈر کے مارے وہ ایک پتھر کے پیچھے جا کے چھپ گیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور انسانوں کے اوپر بھی آپ کی چلتی ہے، جنات پر بھی آپ کی چلتی ہے، اور پتھر بھی یوں کہہ لیں کہ آپ کے کہنے کے اوپر بول پڑتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام تو ایسے ہیں، چاند کو اشارہ کریں دو ٹکڑے ہو جائے، سورج کو اشارہ کریں تو ڈوبا سورج واپس آ جائے ہیں، اور آپ کے سامنے جو ہے وہ اگر چڑی آ جائے تو وہ آپ سے بات کر لے، اونٹ آ جائے وہ آپ سے بات کر لے، آپ اس کی بات سمجھ بھی لیں، ہرنی ہو اس کی پریشانی کا بھی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ حل نکال دیں، حضور تو حضور ہیں۔ اب جب اژدہا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں تو وہ ڈر کے مارے کیا ہوا، پتھر کے پیچھے جا کر کیا ہو گیا، پتھر کے پیچھے چھپ گیا وہ پتھر کے پیچھے جا کے۔ اب نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لے کر گئے، اور ان دونوں کو جا کر جو ایک دوسرے سے جدا کیا، وہ ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے تو ان کو جدا کیا، اور ان کے چاند سے چہروں پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے کیا جملہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضور فرما رہے ہیں کس سے؟ امام حسن امام حسین سے، کیا فرما رہے ہیں؟ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سبحان اللہ، فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان، تم دونوں اللہ کے یہاں بہت عزت والے ہو۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔
اب ایک کندھے کے اوپر امام حسن سوار ہیں، ایک کندھے پر امام حسین سوار ہیں، سبحان اللہ، اور نبی پاک اسلام ان دونوں نواسوں کو کندھے پر سوار کر کے لے کر جا رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور آپ وہ منظر سوچیں ذرا، کیسا حسین منظر ہوگا کہ نبیوں کے امام ہیں اور انہوں نے اپنے نواسوں کو جن سے وہ بڑا پیار کرتے ہیں ان کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ اب جب یہ منظر صحابہ کرام نے دیکھا تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ عرض گزار ہوئے، کہنے لگے کہ سبحان اللہ، اللہ کریم آپ دونوں کو برکتیں عطا فرمائے، یعنی حسنین کریمین سے فرمانے لگے کہ اللہ آپ دونوں کو برکتیں عطا فرمائے، آپ حضرات کی سواری کتنی اعلیٰ ہے کہ آپ کو تو نبیوں کے تاجدار نے اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہے، سبحان اللہ۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں سوار بھی تو بہت عمدہ ہیں، اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی تو اعلیٰ ہیں، اگر سواری نبیوں کے امام ہیں تو جو سوار ہیں وہ کون ہیں؟ امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور یہ کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ ان کے والد مولا علی رضی اللہ عنہ کا مقام تو ان سے بھی بہت بڑا ہے، تو یہ تو علی کی اولاد ہیں، سبحان اللہ، نبی کی بھی اولاد ہیں، علی کی بھی اولاد ہیں، ان کا بھی مرتبہ بہت بڑا ہے، ان کے باپ مولا علی رضی اللہ عنہ کا بھی مرتبہ بہت بڑا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ایک واقعہ ہے جس میں حضرت حسنین کریمین سے نبی پاک اسلام کی محبت کا بھی پتہ چل رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام سے حسنین کریمین کی محبت کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی کتنی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام بھی جو ہے وہ کتنی ان حضرات سے محبت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں پیارے پیارے بچوں بہت ساری باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہی بات کہ بھئی وہ حضرت حسنین کریمین حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں، حضور ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں، ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے۔ اور پھر یہ بھی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ پاک، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے کیا کرتا ہوں؟ محبت۔ کن سے؟ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت امام اور حضرت امام فرمایا میں ان دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی انہیں اپنا پیارا بنا لے، میں نے اپنا پیارا بنا لیا، ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی انہیں اپنا پیارا بنا لے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ حسن اور حسین دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں، یہ جنت کے دو پھول ہیں، اور نبی پاک اسلام انہیں سونگا کرتے تھے، انہیں پیار کیا کرتے تھے، انہیں چوما کرتے اور فرماتے یہ تو میرے جنت کے دو پھول ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرات حسنین کریمین سے محبت رکھیں، بلکہ نہ صرف ان سے بلکہ سارے ہی اہل بیت اطہار سے محبت رکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت شعر لکھا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ جب بھی پھول کھلتا ہے نا تو اس سے پہلے کلی ہوتی ہے، کلی جو ہے اس سے پھول کھلتا ہے، تو فرمایا کہ زہرا ہے کلی اور حسن اور حسین پھول ہیں، اور جب اس طرح کے پھول جس باغیچے میں لگے ہوں تو وہ گلستان، وہ باغ، وہ باغیچہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہی فرما رہے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اس کرم والے چمنستان کی، اس باغ کی کیا ہی بات ہے کہ جہاں کلی کون ہے؟ یہ زہرا، جناب فاطمہ زہرا، اور پھول کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین۔ اور یہ پھول بھی کوئی عام پھول نہیں ہے، یہ کون سے پھول ہیں؟ جنت کے پھول ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرات حسنین کریمین کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ آئیے اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پروگرام کا سب سے آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سنت کی کرنے۔ سیگمنٹ کا نام ہے، آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جس سنت مصطفیٰ کے بارے میں بتائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں کس سنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ کیا ہے؟ خوشبو لگانا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سنت پر عمل کریں گے تو دماغ بھی تیز ہوگا انشاءاللہ، حافظہ بھی تیز ہوگا، میموری بھی تیز ہوگی۔ اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اس کے کیا کیا فضائل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہر وقت خوشبودار رہا کرتے تھے اور بہت زیادہ کثرت سے خوشبو کا استعمال فرماتے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے تو پسینے کے اندر بھی خوشبو تھی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر کہہ رہا ہوں معاذ اللہ، کہ کوئی اسمیل والا تو معاملہ تھا ہی نہیں۔ اس کے باوجود لوگ اگر آپ علیہ السلام کے پسینے کو لے جائیں اور اس کو اپنے جسم کے اوپر مل لیں تو وہ گھر خوشبوؤں والا گھر مشہور ہو جائے، پسینے میں اتنی خوشبو ہے۔ اس کے باوجود حضور پاک علیہ السلام خوشبو کا استعمال فرما رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور پیارے پیارے بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خوشبو لگانے کے کچھ آداب بھی بیان فرمائے ہیں، اور پھر یہ بھی روایتوں کے اندر آیا ہے کہ بھی اگر خوشبو آپ کو گفٹ کی جائے
خوشبو کا تحفہ دیا جائے تو منع نہیں کرنا چاہیے. منع چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ آپ کو دی جائیں تو منع نہیں کرنا چاہیے. ہاں ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ کو اس سے الرجی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ خوشبو سے الرجی ہوتی ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ نہ پرفیوم لگا سکتے ہیں, نہ باڈی اسپرے لگا سکتے ہیں, نہ پرفیوم لگا سکتے ہیں. اچھا بعض لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ تیز خوشبو نہیں لگا سکتے, وہ لائٹ خوشبو پسند کرتے ہیں. تیز لگاتے ہیں تو سر میں درد ہوتا ہے. عود بعض لوگ بالکل استعمال نہیں کر سکتے, ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو آپ بالکل ان سے معذرت کر سکتے ہیں کہ بھی مجھے اس سے الرجی ہے یا میں نہیں لگا سکتا, مجھے آزمائش ہے. یا لے کر ہلکی سی امامے پر لگا لی یا کسی کونے کے اوپر ہلکی سی لگا لی تاکہ اس کا دل بھی رکھ لیا اور یہ معاملہ بھی ہو گیا. تو یہ سنت مصطفیٰ ہے, خوشبودار رہا کریں, اس کی اپنی برکتیں ہوں گی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی خوشبو لگائیں پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے خوشبو لگانی ہے اور اچھے طریقے سے لگانی ہے. بعض بچے اور بعض بڑے خوشبو اس طرح لگاتے ہیں کہ بس وہ جو ہے نا وہ ان کے کپڑوں کے اوپر نشان دور سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی نے خوشبو لگائی ہے. کیا ہے, میں نے جان سے بھائی کو دی عطر لگانے کے لیے. جان سے بھائی نے کیا کی؟ اچھا میں نے تو ان کو دی ہے لگانے کے لیے. جان سے بھائی نے کیا کی؟ آگے سب لوگوں کو چلا دی. مطلب دی ایک بندے کو دی تو آپ اس بندے کو چاہیے کہ وہ خود لگائے اور فوراً واپس کر دے. آگے دینی بھی ہے تو پوچھ کر دے, بھی آگے دے دوں. تو یہ مینرز ہیں, یہ آداب ہیں ان سب چیزوں کے کہ جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے اسپرے لگانے کے لیے دے ہی دیا ہے کہ آپ بھی لگا رہے تھے اور آپ نے لگاتے ہوئے دیکھ لیا کہ یار اس نے بولا چلو لے لو, تو اب اس سے آپ نے نہانا نہیں ہے. ارے بھائی ایک چیز کے مینرز ہوتے ہیں, آداب ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کا پہنچا. انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کڈس مدنی چینل, دعوت اسلامی ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا